تو جلد اول، اور اس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کو جو جمع کیا حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب حفظہ اللہ، تو فرماتے ہیں مخلوق پر شفقت اور خصوصی مجلس کا اجرا. حضرت کے یہاں ظہر بعد عصر تک عمومی مجلس ہوا کرتی تھی جس میں سارے ہی خواہش مند لوگ شریک ہوتے تھے. آخر عمر میں صبح کو بھی ایک مجلس ہونے لگی مگر اس میں صرف خواص کو اجازت ہوتی تھی. حضرت کو اس امتیاز پر افسوس بھی تھا، اپنی مجبوری اور عذر بیان کرتے تھے. یعنی صبح میں خواص خالی کیوں آئے، ہر ایک کو موقع کیوں آئے، تو اس پر افسوس فرماتے تھے. کہتے ہیں میں سچ عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس کا بھی خیال ہے کہ لوگ محبت کی وجہ سے آتے ہیں، سب کے ساتھ برتاؤ میں مساوات رہے، مگر جو بات قوت سے باہر ہے اس کا کس طرح تحمل کروں. مطلب یہ کہ لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے سب کو کیٹر کرنا، سب کے حوالے سے بات کرنا. تو لوگ تو آتے ہیں لیکن کر نہیں پاتا. تو اگر کوئی اس عدم مساوات پر برا مانا کرے، مجھ کو اس کی پرواہ تو نہیں ہے. حضرت کے جلیل القدر خلیفہ حضرت مولانا مولوی محمد حسن صاحب امرتسری نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو تو بہت وقت مجالست کے لیے دیا جاتا ہے جو حضرت والا کی شفقت اور محبت پر مبنی ہے. اگر یہ حکم دیا جائے کہ سال بھر تک دروازے پر کھڑے رہو، 1 سال کے بعد ملاقات کی اجازت ہوگی، اس پر بھی ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے اور حضرت والا کا احسان ہے. جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ اب کیا کریں، بڑھاپا ہے، طبیعت اتنی خراب ہو رہی، 80 سال عمر تھی حضرت کی، تو اب یہ انتقال 80 سال میں ہوا، تو ضعف کمزوری اتنی ہو جاتی ہے، تعب ہو جاتا ہے، دن بھر پڑھنا پڑھانا. اور حضرت تو اتنا معمول کے مطابق چلتے تھے کہ لوگ گھڑیاں صحیح کر سکتے ہیں ان کے ٹائم کے حساب سے. جو بھی آدمی دنیا میں زیادہ کام کرتا ہوا نظر آئے، جس کی چیزیں زیادہ پھیلے، آپ کو نظر آئے گا اس میں یہ بات کامن ہوگی. مفتی تقی اسماعیل صاحب آنے پائی سمیت ایک لمحے کی اپنی حفاظت کرتے ہیں. اتنا کام ان کا ہوا اس وجہ سے ہے وہ صحیح جانشین حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وقت بالکل برباد نہیں. جہاز پہ جاتے ہوئے سفر جو کرتے ہیں دنیا میں جگہ جگہ کرتے رہے، اس دوران میں قرآن کا ترجمہ لکھا ہے انہوں نے. ایک تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی کے پاس ان کا ذخیرہ کیا ہوگا کہ وہاں بیٹھے بیٹھے لکھ لیں ساتھ ساتھ. تو ایسا ترجمہ لکھا ہے. تو ٹائم ضائع نہیں. ہم تو جہاز میں بیٹھ کر کتنے بیکار کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. اسی طرح ان کا ہر چیز کا ایک روٹین بنا ہوا ہے. تو حضرت کا چونکہ صبح مدرسہ پڑھانا، معمولات، خطوط کے جوابات، فتاوی، کتاب کی تصنیف، اصلاحی مجلسیں، ذکر کی مجلسیں، ان کے خطوط الگ، تو دنیا جہاں کے کام اور اتنے اداروں کی سرپرستی، ہر ادارے کے اندر کی ذمہ داری ہے، وہاں کی مجلسیں ہیں، وہاں کی میٹنگز ہیں، سب کچ. تو ایک ہمہ جہت شخصیت جو ہوتا ہے اتنے کام جب کرتا ہے تو اس میں برکت ہوتی صرف اس وجہ سے کہ اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اللہ کی رحمت آ جائے. اچھا اتنے ہی گھنٹے ہمیں بھی ملتے جتنے ان کو ملتے تھے، لیکن ان کے ٹائم میں برکت یہ ہو جاتی تھی کہ ہم لوگ چلتے ہیں سیدھا اپنے راستے پہ چل رہے ہیں اپنے ٹائم کے مطابق. اللہ والے اسی وقت میں یوں چلتے ہیں تو ان کا سرفیس ایریا بہت بڑھ جاتا ہے. تو جتنی دیر میں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ پہنچا، مثلا یہاں سے وہاں تک 1 گھنٹے میں پہنچا، اس دوران میں انہوں نے اتنی لمبائی میں یعنی طول کے ساتھ ساتھ عرض میں بھی سفر طے کیا. وہ یوں کر کے اتنے ہی ٹائم میں وہاں پہنچے، تو ان کا ٹائم اس لیے اتنا پھیل جاتا ہے. اور یہ برکت اس کو کہتے ہیں کہ اسی ٹائم میں 1 گھنٹے میں جتنا آپ کام کریں گے وہ 1 گھنٹے میں اس کا 10 گنا کام کریں گے، 5 گنا کام کر لیں گے. ان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جیسے تعلق کی نوعیت ہے اس کے حساب سے اللہ برکت دیں گے. اسی لیے ہمیں حیرت ہوتی کہ یہ اتنا کام کیسے کرنا ہے، سب کچھ کیسے ہو گیا، بڑے بڑے لوگ پڑے. تو اس پر فرما رہے یہ آپ کی محبت کی بات ہے. میں تو خود ہی اس قسم کی رعایت اور اس کے دقائق پیش نظر رکھتا ہوں. ہاں اس کو ضرور جی چاہتا ہے کہ خدمت بھی ہوتی رہے اور کچھ وقت آرام کا بھی مل جائے، کیونکہ بڑھاپے میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، خاص طور سے جب آپ زندگی بھر خدمت اس طرح سے کریں، رات میں بھی جاگنے کا معاملہ رہتا ہو، دن بھر بھی کام وام ہوتے ہو، نیند بھی کم ہوتی ہو، تو آخری وقت میں لگتا ہے کہ آپ اب نچوڑ گئے بالکل ہی. تھکاوٹ بڑھاپے کی تو کمزوری اپنی جگہ ہے ہی، پھر محنت اتنی، دماغ جو ہے وہ زیادہ تھکاتا ہے. ایک شخص دن بھر میں 8 گھنٹے کھدائی کرے، فزیکل محنت کرے، اس کو جو تکلیف ہوگی، تھکاوٹ ہوگی، اس سے 10 گنا زیادہ تکلیف اس کو ہوگی جو اس میں 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے دماغی کام محنت والا کر لے. اسی لیے ایسے لوگوں کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے جو دماغ زیادہ استعمال کرتے ہیں لیبر ورک کے مقابلے میں. ان کی بھی ہے لیکن یہ کہ ایسا نہیں، اس لیے کہ یہ تھکاوٹ زیادہ ہے. وہ بوڑھے نہیں ہوتے بلکہ اس محنت سے ان کو فزیکل فائدہ ہوتا رہتا ہے، ان کی باڈی بھی چلتی رہتی ہے، سیٹ بھی رہتے ہیں، تھک کے گھر آتے ہیں، اطمینان سے کھدائی کر کے ڈٹ کے کھاتے ہیں اور ڈٹ کے سوتے ہیں. جتنا پانی پیتے ہیں، پوری تندور کی آدھی روٹی کو یوں 4 حصے کرتے ہیں، وہ 1 لقمہ ان کا بچے.
6 روٹی دبا دی انہوں نے خاموشی سے. پٹھانوں کو دیکھا کیسا کرتے ہیں ماشاءاللہ, جو کام بھی خوب دبا کے کرتے ہیں, اور اس کے بعد کھاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کھانا کس کو کہتے ہیں. اور کوئی بہت موٹا نہیں نظر آئے گا آپ کو, اس لیے کہ فٹ فاٹ جو کھاتے ہیں سب ہضم ہوتا ہے. اس کے بعد سوتے ہیں تو صبح تک فجر میں اٹھتے ہیں, پھر عشاء کے بعد فوراً جلدی سونا جلدی اٹھنا. ہمارے تو آس پاس بہت رہے کراچی میں کام کرنے والی بھی اور ایسے عام محلے والے بھی بڑے مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ لیکن یہ کہ جو علمی کام کرتے ہیں, ذہنی کام کرتے ہیں, وہ تھکاوٹ ان کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جتنا زیادہ کرتے ہیں اتنا زیادہ. حضرت کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں, ہمارے کے بارے میں تھکاوٹ, اس لیے ذوق سے نیند ہی نہیں ہوتی. ہم لوگ وہ تو جتنی دیر ہم وہاں سے فارغ ہو کے مجلس کے بعد سننے میں تھک کے کھانا کھا کے آتے ہیں, اس وقت تک بھی مل رہے ہوتے ہیں. کھانا تو 1:30 2 3 بجے کب کھانے کا وقت آئے گا, آیا تو آیا دن میں 1 2 کھانے, وہ بھی وقت ان کو کھاتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں اتنا سا ذرا سا کھاتے. تو فرمایا کہ اس کو ضرور جی چاہتا ہے کہ خدمت بھی ہوتی رہے اور کچھ وقت آرام کا بھی ملے, اور مجلس عام کی صورت میں آرام نہیں مل سکتا, کیونکہ عام مجلس میں آپ ریلیکس نہیں بیٹھ سکتے. اب یہاں میں ایسے بیٹھا ہوں, اب مجلس میں آپ بیان کرتے ہوئے ایسے نہیں بیٹھ سکتے. آپ ایسے ہو گئے, تھوڑا سا یوں ہو گئے, تھوڑا سا اپنے لوگوں میں تو ذرا کشن لگا لیا, کبھی جس جہاں تو بڑھاپا زیادہ وہ تو ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. اب مجلس میں تو آپ اس طرح کرسی میں بیٹھے ہوئے دل سے بیان کر رہے ہیں, نیچے جو مجلس ہوگی. اور مجلس عام کی صورت میں آرام نہیں مل سکتا. وجہ یہ کہ اگر کسی وقت اٹھ جانے کو جی چاہے تو مجمع کی رعایت سے نہیں اٹھتا. اب دیکھیں اندر سے طبیعت خراب ہو رہی, اٹھنا چاہے, تھکاوٹ ہوگی, تھوڑا سا پاؤں ایسا کر لیتا ہوں, ذرا باتھ روم چلا جاتا ہوں, یہ سب کر ہی سکتے. خصوصی لوگ ہیں, اب آپ کے دوران ہمیں کسی کو بیٹھے کوئی کام ہے تو اٹھ کے چلا جائے, تو بیان کرنا ہے, کام کرنا, اور اس میں کوئی بات نہیں بدل جائے, خاموش بیٹھ جاتے, تھوڑا سا ذکر کر لیتے, ایسے بیٹھ جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں, سر دبا دوں. یہ سارے کام آدمی بے تکلفی میں اپنے قریب والوں سے کر سکتا ہے. اسی لیے اس مجلس میں کام کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں, لوگ ریلیکس بھی رہتے ہیں. پبلک میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو فرمایا, ہاں اسی لیے فرمایا کہ بعض مرتبہ مجمع کثیر ہونے کی وجہ سے تقریر میں آواز بلند ہو جاتی ہے, وہ کرنا بھی پڑتی ہے کبھی کبھی سنانے کے لیے. اور یہ امر طبیعی فطری بات ہے, جی چاہتا ہے کہ سب سنیں, جس کا اثر دیر تک دماغ پہ رہتا ہے. تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو آپ اس وقت تو کر جاتے ہیں اپنی بات, اسی لیے بیان کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی. شیوخ کے بارے میں یہ ذہن میں رہنا چاہیے, کبھی بیان کر رہے تھے تو بالکل صحیح لگ رہا تھا, اس کے بعد کہہ رہے تھکاوٹ ہو گئی, اس لیے وہ ساری اس وقت تو وہ برداشت کر کے جھیل جاتے ہیں, اس کے بعد پھر تھکاوٹ کا اثرات شروع ہو جاتے ہیں, جس کا اثر دیر تک دماغ پر رہتا ہے. یہ بھی ایک تکلیف ہے. باقی محکوم بن کر رہنے کو تو جی گوارا نہیں کرتا. ظہر کے بعد کا وقت اثر تک بھی مجلس کے لیے کچھ کم وقت نہیں ہوتا, بس اتنا. ظہر سے اثر ہر روز مجلس ہو جاتی ہے, اور کتنا ٹائم ہے, تو کہتے ہیں ہے کافی. حضرت عذر پیش کر رہے ہیں کہ بھائی بڑھاپے میں یہ رعایت ہے, دل تو چاہتا ہے لیکن اب کرنے کی ہمت نہیں. فرمایا مولوی کسی کا نام دیا ہوگا, صاحب یہاں پر شروع میں جس وقت آئے تھے فلاں صاحب, وہ انہوں نے یہ نہیں لکھا ہوگا, اس لیے کہ جنہوں نے بلکہ جمع کیا ہوگا انہوں نے بھی نہیں لکھا ہوگا, کہہ رہے کا نام جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کبھی کبھی مناسب نہیں ہوتا کہ تذکرہ. اس وقت سے یہ صبح کی مجلس کی رسم قائم ہو گئی. ان کی رعایت 2 وجہ سے تھی. اب کہہ رہے کہ صبح کی مجلس اس لیے ہونے لگی کہ فلاں مولوی صاحب آئے تھے, تو ان کی رعایت میں نے شروع کر دی, اس لیے کہ ان کی کیوں رعایت کی. ایک تو یہ کہ ان کا تعلق مولوی فلاں صاحب سے تھا, اور یہ خیال ہوا کہ مولوی فلاں صاحب کہیں گے کہ یہ خیال نہ کرے, کہیں یہ خیال نہ کرے کہ ہمارے آدمی کے ساتھ بے التفاقی کا برتاؤ کیا. دوسرے ان کو خود بھی مجھ سے محبت اور تعلق ہے, اور مجھے تو بحمداللہ سبھی سے محبت اور تعلق, مگر اب ذوف کے سبب تحمل نہیں, اس کا میرے پاس کیا علاج ہے. انہیں اپنا عذر بیان فرمانے کہ اگر مجلس پرائیویٹ کبھی ہو جائے کرے, خصوصی لوگوں کے لیے بڑھاپے میں خاص طور سے, تو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. جیسے حضرت کہتے ہیں نا بھی علماء کی مسجد اوپر ہوگی, یا کہتے ہیں کہ وہاں پہ بس سب ہر ایک آ کے نہیں بات کرتا, تو کچھ لوگ آتے ہیں کچھ نہیں آتے, مجبوری. وہاں پہ بیٹھ کے بات کریں گے تو اتنا ریلیکس نہیں, ادھر آ کے ذرا ریلیکس ہوتے ہیں. جس میں چائے بھی آ جاتی ہے, اگر تھک گئے تو چائے منگوا لیتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے. دوا کا وقت ہوتا ہے, دوا بھی کھا لی. اب وہاں جلسے میں تو آپ سب کے سامنے کوئی کام نہیں کر سکتے, کون آیا ہے, کس طرح کے لوگ ہیں, نئے لوگ ہیں, بیچاروں کو وہ کیا سمجھیں. تو آپ ذرا کھل کے بات, آپ کہیں گے نہیں تو آپ کا تعلق ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریلیکس ہو جائیں, لیکن وہ بندہ اس کو فطری حجاب بھی تو ہوتا ہے نا, طبعی حجاب بھی تو ہوتا ہے انسان میں. میں سال بھر حضرت کے پاس رہا, بہت میں نے کہا حضرت میں آپ کا سر دبا دیتا ہوں, مجھے بہت اچھا سر دبانا آتا ہے. کبھی کہتے تھے کہ سر ویسے تھکا ہوا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب عادت اگر ایک دفعہ خراب ہوگی تو مشکل ہو جائے گی. میں نے بہت کہا کہ میں باقی بہت زبردست سر دباتا ہوں,
اب تو پتہ سے دبایا نہیں کسی کا، ابا کا، چچا کا، ماموں وغیرہ کا خوب دبایا، اب گلا دباتا ہوں زیادہ لیکن سر دبانے کا جو ہے اچھا فن آتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے، کیونکہ بچپن میں سب دبا لیتے ماموں وغیرہ، کہتے ہیں بہت اچھا دباتے، تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا آتا ہے، اللہ کرے گے ایسے ہی ہو. فرمایا مجھے اپنی اصلاح کی بھی فکر ہے. دیکھو یہ اہم بات ہے کہ جیسا مجھے دوسروں کی اصلاح کا اہتمام ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اپنی اصلاح کا بھی خاص اہتمام ہے. اور صاحب کون بے فکر ہو سکتا ہے؟ کس کو خبر ہے کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ کس کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ یہ بڑھاپے میں بے نفسی، عاجزی، سادگی، یہ طریقہ ہے. زندگی ایسے گزرتی ہے، دعووں سے نہیں گزرتی. ابھی رہے سلوک میں اٹھے ہیں چند ہی قدم، ابھی رہے سلوک میں اٹھے ہیں چند ہی قدم. سلوک شریعت کا جو راستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حاصل کرنے کی جو فکر ہے. ابھی رہے سلوک میں، رہے راہے تو لیکن وزن شعری کے حساب سے الف گرانا پڑے گا کہ راہے سلوک کہیں گے تو وزن میں نہیں آئے گا، تو اس لیے رہ بھی بول سکتے ہیں. اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ حرف علت میں سے کوئی ایک آدھ گرا دیں، ایک آدھ کوئی حرف ادھر ادھر کر دیں جس سے وزن پہ پورا بیٹھے. موزونیت تباہ ہو تو اس کا خیال سمجھ میں آئے گا. ابھی راہے سلوک پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. ابھی رہے رہنے والا رہے نہیں بھائی. ابھی رہے سلوک میں اٹھے ہیں چند ہی قدم، ابھی ایک دو قدم اٹھائے ہیں اللہ کی راہ میں چل کے آخرت بنانے کے لیے، اللہ سے محبت پیدا کرنے. ابھی سے منزلوں کے باب میں یہ خوش گمانی ہے. ابھی سے خوش گمان ہو کے بیٹھے ہوئے میں تو پہنچ گیا، ولی ہو گیا اللہ کا. تو میرا کام دیکھو میں کیسا زبردست چل رہا ہوں، سب ٹھیک چل رہا ہے. ابھی ایک آدھ قدم ہی اٹھایا، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آخری وقت میں اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی آپ کے بارے میں پتہ کیا ہے. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت میں آپ کے بارے میں ایک مضمون لکھنا چاہتا ہوں. تو کہنے ان کا اسٹائل تھا، کہتے ہیں میرے پیارے، اس طرح سے بات کرتے. ہمارے مفتی صاحب کا بھی اسٹائل ہے، وہ بھی ایسے بات کرتے کرتے کہتے ہیں پیارے، میرے پیارے، ایسے کر کے کہتے ہیں. تو زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پیارے مجھے مر تو لینے دو، مر جاؤ تو لکھتے رہنا، ایمان پہ خاتمہ تو ہو جائے. ابھی کیا پتہ زندگی کا کیا ہوگا، تو ایمان کے لالے پڑے، کیا پتہ کہ کیا حال. یہ ہے آدمی. فرمایا ایک صاحب مدرسے سے تعلق بڑی نعمت ہے. ایک صاحب کے بارے میں فرمایا کہ مدرسے سے ان کا تعلق رہنا یہ بھی خدا کی بڑی رحمت ہے، اس لیے کہ اہل دین کی جماعت سے جدا ہو کر وہ حالت ہی نہیں رہتی. یہ سب نیک لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہنے کی برکت ہوتی ہے کہ آدمی اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اور اسی میں عافیت ہے، بڑوں کے لیے بھی اور چھوٹوں کے لیے بھی. یعنی جیسے چھوٹوں کو ضرورت ہے کہ اہل اللہ یعنی بڑوں کی صحبت ہو، اسی طرح بڑوں کو بھی ضرورت ہے کہ نیک اور سارے چھوٹوں کی صحبت میں رہیں. سبحان اللہ، نہایت ضروری اور اہم ارشاد مولانا یحییٰ صاحب وضاحت کر رہے ہیں. ہر شخص کو خواہ وہ دینی مرتبے پر میں بڑا ہو یا چھوٹا، دیندار اور نیک و صالح رفقا کی ضرورت رہتی ہے. رفقا رفیق کی جمع یعنی ساتھیوں کی ضرورت رہتی ہے. عام علماء اور مریدین اور سالکین ہی نہیں، کاملین جو پورے نصاب مکمل کر چکے، ٹریننگ مکمل ہو چکے، کامل اس طور پر ہو گئے کہ اپنا کمپلیشن ہو گئی ہے، ڈگری ہو گئی ہے ان کو شیخ نے اجازت دی دی یا وہ کسی مقام پر پہنچ گئے. اور مشائخ کو بھی فرق مراتب کے باوجود، ظاہر ہے دونوں میں فرق تو ہے، ایک سینئر آدمی سینئر ہے، جونیئر جونیئر ہے، نیا بندہ بھی آیا ہے وہ ٹرینڈ ہے. اس کے باوجود تو کہہ رہے فرق مراتب، مرتبوں کا فرق رہے گا، اس کے باوجود اپنے لیے نیک اور صالح رفقا کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی اس سے مستغنی نہیں. کوئی یہ سمجھے کہ اب میں پہنچ چکا، وصول ہو چکا، کچھ نہیں کرنا پڑے گا. اسی لیے دینی کاموں سے، دینی اداروں سے چپکا کے رکھنا، جڑے رہنا، اصل میں ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کہ ہم اللہ کے کام میں لگائے گئے ہیں، اللہ نے اپرچونٹی دی ہے. ہمیں لگتا ہے ہم کچھ کر رہے ہیں، ہم نہیں کچھ کر رہے. اللہ یہ کام ابابیلوں سے، مکھیوں سے، مچھروں سے، فرشتوں سے، ہواؤں سے، بارشوں سے دے رہے ہیں. اللہ یہ کام ان سب کے بغیر خود کن سے خود ہی کر لے، کسی کی ضرورت نہیں. جس کو اللہ کسی کام میں لگاتے یہ اللہ کی طرف سے انعام اور نعمت ہوتی ہے کہ تجھے یہ موقع ملا. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ فیور دے رہے ہیں، احمق ہے. تو اس لیے آدمی جس کام میں لگا وہ مرتے دم تک لگا رہے. اس پر کہ اپنی جماعت سے جدا ہو کر وہ حالت نہیں رہتی. یاد آیا کہ ہمارے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ حضرت کے استاد ہیں، مولانا تھانی صاحب کے، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہماری مثال روڈ کی گودام کے کاریگروں جیسی ہے. اب یہ کوئی جگہ ہوگی
کسی روڈ کی کوئی سمجھ میں آتا ہے ہندی کا کوئی ایسا روڈ وہ پتھر والا روڑی جس کو کہتے ہیں، ہاں ہو سکتا ہے روڑی کے گودام کے کاریگروں جیسی ہے. جب تک گودام کے اندر ہے سب کچھ ہے، اور جہاں گودام سے باہر ہوئے نہ مستری ہے اور نہ کاریگر. اس لیے کہ وہاں کام تو مشینیں کرتی ہیں اور وہ محض چلانے والے ہیں اندر جا کے. اس لیے جب اس احاطے سے باہر ہوئے تو کچھ بھی نہیں رہے، سب کاریگری ختم. اسی طرح جب تک ہم اپنی جگہ پر ہیں سب کچھ ہے، کام بھی سب ہو رہے ہیں، درس و تدریس بھی ہے، تہجد بھی ہے، ذکر و شغل بھی ہے، غرض ہے کہ سب ہی کچھ ہے. باہر نکل کر کچھ بھی نہیں رہتا. یہ منتہا ہے ہمارے کمالات کا کہ جب تک آپ اس کا پرزہ بنے رہتے ہیں، حصہ بنے رہتے ہیں آپ کا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ حصی مثال اس کی آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ریٹائر ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی کام پکڑ لو. کیوں؟ ریٹائر ہو گئے تو گھر میں بیٹھو. جب ریٹائر ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر جو لوگ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں، بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چلتے ہی نہیں. وہ کیا ہوا؟ وہی انسان ہے، کوئی فرق نہیں. اس لیے کہ ایک کام میں جب لگا ہوتا ہے انسان تو وہ کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. کام سے اپنے آپ کو آزاد، اس کو لگتا ہے بڑا بوجھ ہے، بڑی مشکل ہے، کسی بھی وجہ سے الگ کرتا ہے، وہ اس کے بعد فارغ. اب اس کے بعد اس کو پتہ نہیں، اس لیے کہ وہ اب ڈاؤن فال. اب ہے کیا اس کے پاس کرنے کے لیے؟ کیا کرے گا؟ کتنی دیر قرآن پڑھ لے گا، کتنی دیر ذکر کر لے گا، کتنی دیر کسی مجلس میں چلا جائے گا، کبھی چلا جائے گا کبھی نہیں جائے گا. تو ایسا ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں چل رہا ہے. اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے کہاں. اپنی حالت کو دیکھ لینا چاہیے، اپنے احوال کو دیکھ لینا چاہیے کہ میرا تعلق مع اللہ جو میں سمجھ رہا تھا کہ، اور میں تو بارہا اس کا تجزیہ خود بھی کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ ضرور دیکھیے. کسی بھی وجہ سے ماہانہ مجلس میں لیسٹر چلے گئے، اگلی دفعہ نہیں گئے، تو جس کام کی وجہ سے نہیں گئے اس کام کو دیکھیے وہ ہوا کہ نہیں ہوا. اس کے علاوہ دین کے اور کام ہوئے کہ نہیں ہوئے. بعد میں آ رہا ہے یار چلے جاتے، سارا وقت برباد ہو، الٹی بیگم سے لڑائی بھی ہوئی، موڈ بھی خراب ہوا، کچھ فائدہ نہیں، کچھ حاصل نہیں. فرائیڈے کلاس میں چلے جاتے، وہاں بیٹھے کیا کہ سوچ رہے تھے یہ کر لیں گے، وہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا. کیونکہ آدمی جب تک اپنے آپ کو کسی کام میں پابندی سے لگا کے کھپا نہ دے. اصل تو کام استقامت ہے. ایک آدمی کو کسی کام میں مستقل مزاجی مل جائے، وہ کرتا رہے بس. میں اب اس میں اتنا بھی دل نہ لگے، ایک لمحے کا دل نہ لگے، کوئی خشوع نہ، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک شخص کو زندگی بھر نماز باجماعت کی توفیق ہوتی رہے لیکن اس نے کوئی ایک نماز میں خشوع سے نہ پڑھی ہو، اس کا پابندی سے نماز پڑھتے رہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا ولی ہے. اس کو نماز میں مزہ نہ آ رہا، پڑھ رہا، کیونکہ کام شوق کے لیے نہیں کر رہا، مزے کے لیے نہیں کر رہا. مزہ تو اس کو نہیں آتا، نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ کے لیے کر رہا ہے کہ اللہ آپ کا حکم ہے تو بس کرنا، دل تو نہیں چاہتا. آپ نے کہا ہے کرنا تو کرتا. آپ فرمائے جیسے فرمائے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. مالک آپ یہ چاہتے ہیں تو میں یہ کر رہا ہوں، دل تو نہیں چاہتا، لیکن آپ کا حکم ہے تو کر رہا، بس کرنا. آپ نے موقع دیا وہ کرتا رہوں گا، دل تو کچھ اور لگے رہے. تو کام میں لگا رہے. کبھی کبھی وقتی مایوسی ہوتی ہے، کبھی کبھی وقتی تکلیف آتی ہے، دل چاہتا ہے کہ کیا فائدہ، اس سے کچھ حاصل ہی نہیں ہو رہا، کیا فرق کرنا. یہ نہ سوچے کبھی، یہ سوچے کہ یہ وقت جو میرا استعمال ہو رہا ہے کہ اس سے بہتر میں استعمال کر رہا ہوں. اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں کر سکوں گا، یہ تھوڑا سا اپنا جائزہ بھی تو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں ہوتا استعمال، نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو دنیا کہاں کی کہاں جا چکی ہوتی. یہ سارے کام جو اللہ موقع دے دے اس کو نعمت سمجھنا چاہیے. تو فرمایا واقعی حضرت مولانا بہت ہی وسیع النظر تھے، بڑے ہی محقق تھے. کیسی کام کی بات فرمائی. میں تو اس کو بہت ہی بڑا فضل خداوندی سمجھتا ہوں کہ جس کو اپنوں کی معیت نصیب ہو جائے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اپنوں میں ہونے لگے. اپنوں سے کون مراد ہے؟ وہ لوگ کہ جو آپ کے ہم مزاج ہیں، دین کی فکر کر رہے ہیں، سب کی کوشش ہے ٹوٹی پھوٹی سے آپ ان سے جڑے ہوئے، آپ ان کے ساتھ لگے ہوئے، آپ کو موقع مل رہا ہے، تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ بہت قیمتی ہیں. آپ کو اللہ نے خاص کرم کے ساتھ رکھا ہے، فضل کے ساتھ رکھا ہے. اس لیے کہ کچھ نہ کرنے سے، یعنی آپ کو بظاہر نظر نہ آئے کہ میں نے کچھ آج سیکھا، بظاہر اس میں کوئی نئی بات تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ جس میں آپ بیٹھ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، بس یہ بھی کافی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار اور بہت سارے لوگ ایک کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم بھی لگے ہوئے. ایک دوسرے کو جو حوصلہ ملتا ہے، ایک دوسرے سے تسلی ہوتی ہے، تو یہ خود بڑی نعمت ہے. دوسری جگہ جا کر وہ حالت رہتی ہی نہیں، اکثر تجربہ ہوا. ہر آدمی کو اپنی فکر کرنی چاہیے. ضرورت اس کی ہے کہ ہر شخص اپنی فکر میں لگے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے. آج کل یہ مرض عام ہو گیا کہ عوام میں بھی اور خواص میں بھی، کہ دوسروں کی تو اصلاح کی فکر ہے، اپنی خبر نہیں. میرے ماموں صاحب جو ایک اللہ
ایک اللہ والے ذاکر شاغل بزرگ تھے، اچانک مسلک میں بدعات کی طرف میلان ہو گیا. فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت کی بدولت میں کہیں اپنی گٹھری نہ اٹھوا دیتا. واقعی بڑے کام کی بات ہے. دوبارہ نیچے کیجیے. فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت کی بدولت میں کہیں اپنی گٹھری نہ اٹھوا دینا. اپنی گٹھری وہاں رکھی ہوئی ہے اور دوسروں کی جوتوں کی حفاظت کرنا. تو ایسا نہ ہو کہ اپنی گٹھری کی فکر نہیں ہے، وہ چلے جائے. ایک کا جوتا اٹھایا وہ تو سستا ہوتا ہے. واقعی بڑے کام کی بات ہے. مطلب یہ کہ اپنے اعمال پہ نظر رہے، دوسروں کی اصلاح کر رہے ہیں، سب کو اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، خود شیطان کے چکر میں پڑے ہیں. تو یہ ہوگا کب؟ آپ جب دونوں طرف آپ کا فوکس رہے. یہ جو پلے صراط کی ایک شکل تو یہ دنیا ہی ہے کہ چومکھی آپ کو لڑنی ہے، چاروں طرف سے آدمی گھرا رہتا ہے ہر وقت، اور اس کے اوپر محنت کرتا رہتا ہے، اور جتنی محنت کرتا ہے اتنا زیادہ فائدہ اٹھاتا رہتا ہے. اس لیے بالکل پریشان ہوئے بغیر محنت بس کرتا رہے، نتیجے سے بے پرواہ ہو کر آؤٹ کم کیا ہوگا اس کی فکر کیے بغیر. تو جتنا کام کرے گا اتنا فائدہ ہوگا. اس کو یہاں انشاءاللہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کو مارک رکھیے. اللہ خصوصی فضل فرمائے. کوئی سوال اس بارے میں ہو تو کر سکتے ہیں.